أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو. وما كانوا يعبدون، اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو انہیں لے آؤ جہنم کے راستے کی طرف. فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ ظالموں کو اکٹھا کرو، اور وہ لوگ جنہوں نے مخلوق پر ظلم کیا ہوگا یا وہ جو شرک کر رہے ہوں گے اور کفر کر رہے ہوں گے، وہ سب ظالم ہیں. وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے ہم مشربوں کو، ان کے ہم نشینوں کو یا ان جیسوں کو. مطلب یہ ہے کہ زانیوں کو زانیوں کے ساتھ اکٹھا کرو، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ، قاتلوں کو قاتلوں کے ساتھ، جھوٹوں کو جھوٹوں کے ساتھ، اور اسی طرح مشرکین کو مشرکین کے ساتھ، اور کفار کو کفار کے ساتھ. اور ایک معنی اس کا تفسیر قرطبی میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر ظالم کو اس کے شیطان کے ساتھ باندھ کر حشر میں لایا جائے گا، یعنی وہ اور اس کا شیطان جو اسے برے راستے پر چلاتا تھا. وما كانوا يعبدون، اور انہیں بھی جہنم کے راستے پہ ڈالو جن کی یہ عبادت کرتے تھے. انسان اس دنیا میں 3 طرح کی معبودوں کی عبادت کرتا ہے. ایک تو وہ انسان اور جن، اور دوسرے لوگ بڑے سردار اصحاب اقتدار جو اپنی عبادت پہ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو. ان کو تو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا. اور دوسری قسم وہ ہے جو بے جان پتھر ہیں، بت ہیں، درخت ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ کافر اور مشرک انہیں دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوں اور نادم ہوں کہ ہم ان لوگوں کی عبادت کرتے رہے جو آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نہیں چاہتے کہ ہماری عبادت ہو لیکن لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے انبیاء، اولیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر، لیکن لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، انہی سے حاجتیں مانگتے ہیں، انہی سے اولادیں مانگتے ہیں، انہی سے رزق مانگتے ہیں. تو یہ لوگ تو جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ شرک پر راضی نہیں تھے، لیکن جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جو نیک ہیں، ہمارے خاص بندے ہیں، مگر دنیا میں کسی نے ان کی عبادت کی تو ان کو اس عبادت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہی جائیں گے. البتہ عبادت کرنے والے ضرور جہنم میں جائیں گے. وقفوہم، انہیں ذرا روک لو، انہم مسئولون،
یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا ما لکم لا تناصرون تمہیں کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل هم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن بالکل فرما بردار ہوں گے فرمایا جب جہنم کے قریب پہنچیں گے جہنمی پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو اللہ پاک کا حکم آئے گا کہ انہیں ذرا روک لو ان سے کچھ سوال و جواب ہوگا کچھ باز پرس ہوگی کچھ ان سے پوچھا جائے گا تو اللہ فرمائے گا ما لکم لا تناصرون تناصرون اصل میں تتناصرون ہے یعنی تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے دنیا میں تو کہتے تھے کہ تم ہمارے راستے پہ چلو ہم تمہیں جہنم سے چھڑا لیں گے وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم آؤ بھائی ہمارے راستے پہ آ جاؤ تمہارا جو گناہ ہوگا وہ ہم اٹھا لیں گے اور تمہیں ہم اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یا جس طرح ابو جہل نے بدر کے دن کہا کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر وہ کہتے تھے ہم تو بھائی بڑی مدد دیے جائیں گے اور بڑے ہمارے تعلقات ہیں قبائل سے اور بڑے ہمارے پاس لشکر ہیں فوجیں ہیں تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے ہم تو غالب آنے والے ہیں تو فرمایا آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور سارے کے سارے سر جھکا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو بل هم اليوم مستسلمون اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے فرم بردار ہونا تابع فرمان ہونا مطیع ہونا لیکن اگر یہ باب استفعال سے ہو تو اس کے معنی میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے استسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مکمل کسی کے سپرد کر دینا اور سر تسلیم خم کر دینا سر جھکا لینا اور میں آج تو یہ بڑے فرما بردار اور بڑے مطیع بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی جو ہمیں حکم کریں ہم وہی ماننے کو تیار ہیں لیکن جو وقت تھا حکم ماننے کا وہ انہوں نے ضائع کر دیا دنیا میں بدماشیاں کرتے رہے اور آج سر جھکا کر مطیع بن کر کھڑے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین کہیں گے یقیناً تم تھے جو ہمارے پاس قسم کے راستے سے آتے تھے عبادت کرنے والے اور ان کو غلط راستے پہ لگانے والے محکوم اور حاکم پیروکار اور ان کے پیشوا یہ آپس میں جھگڑیں گے پیروکار کہیں گے ہم تو معصوم لوگ تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا تم نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا انل یمین یمین کے یہاں 3 معنی ہو سکتے ہیں اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں یمین کا ایک تو معنی قسم ہے کہ تم قسمیں کھا کھا کر ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جس راستے پر ہم تمہیں لے جا رہے ہیں یہی صحیح راستہ ہے دوسرا معنی ہے اس کا دایاں ہاتھ جب اس سے مراد دایاں ہاتھ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قوت غلبہ دبدبا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین ابراہیم علیہ السلام نے قوت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ان بتوں کو مارنا شروع کیا
تو اگر اس کا معنی دایاں ہاتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم لوگ بڑے غلبے کے ساتھ اور بڑے دبدبے کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں دھمکا کر اور ڈرا کر یہ کہتے تھے کہ ہمارے راستے پر چلو ورنہ ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ اور تیسرا معنی یمین کا ہے دائیں جانب، اگر یہ ہو تو اس سے مراد ہے نیکی اور بھلائی، یعنی تم ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی نیکی اور بھلائی کا راستہ یہی ہے جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، وہ کہتے بھائی اگر یہ اسلام کوئی بھلائی اور نیکی کا راستہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، ہم سے پہلے یہ نہ جاتے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو آپس میں لڑانے والا دین ہے، اور یہ تو برادری کے تعلقات منقطع کرنے والا دین ہے، اور یہ تو معبودوں کی توہین کرنے والا دین ہے، اور دیوتاؤں کی اور ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے والا دین ہے، اس لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ۔ وہ ان کو 5 جواب دیں گے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، اور ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا۔ انا لذائقون، ہم سب عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ وہ کہیں گے بھائی تم مومن تھے ہی کب کہ ہم نے تمہیں ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے گئے؟ تم تو شروع سے کافر ہی تھے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ وما كان لنا عليكم من سلطان، ہمارے پاس کوئی تلوار تو نہیں تھی جو ہم نے تمہاری گردن پہ رکھ کے تمہیں دین اسلام چھوڑنے کے لیے کہا ہو۔ تم تو کبھی دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ تھے، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا۔ فحق علینا قول ربنا، اللہ کا فرمان ہمارے اوپر ثابت ہو گیا جو اللہ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ فرمان اللہ کا ہمارے اوپر سچ ثابت ہو گیا۔ إِنَّا لَذَائِقُونَ، ہم بھی اور تم بھی آج سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور کسی کے لیے یہاں سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، جب ہم خود ہی گمراہ تھے تو ایک گمراہ سے گمراہی کی توقع ہو سکتی ہے، اس سے کوئی آپ کو سیدھا راستہ یا ہدایت کا راستہ تو نہیں مل سکتا۔ جب ہم گمراہ تھے تو یہ تمہارا کام تھا کہ تم دیکھتے کہ بھئی ہمارے جیسے گمراہ لوگ تمہیں کس طرف بلا رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ فرمایا ماننے والے بھی
اور ان کو پھسلانے والے اور بہلانے والے بھی، تابع دار بھی اور پیشوا بھی، ہم سب آج عذاب میں اکٹھے ہیں۔ کہیں کوئی حزب جسٹی دھکے کھا رہا ہوگا اور اس کا ماتحت عملہ اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کہیں کوئی اعلیٰ حضرت اور پیر صاحب جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جا رہے ہوں گے اور ان کے مریدین کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ کوئی لیڈر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا تو اس کے وہ پیروکار جو آج اس کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہیں اور اس کی طرف سے جھگڑتے ہیں، کل کوئی بھی اپنے لیڈر کو بچانے کی جرت نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا قیامت کا یہ ہولناک منظر ہے، اس کو ذہن میں رکھو اور آج ہی اپنے غلط پیشواؤں سے اور غلط رہنماؤں سے اپنی جان چھڑاؤ اور قرآن مجید کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آؤ۔ تزکیہ حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر یہ دو کام آدمی کر لے تو انشاءاللہ قیامت کے سختیوں سے بھی محفوظ رہے گا اور دنیا کی زندگی بھی اس کی جنت بن جائے گی۔ ترجمہ ایک بار، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور انہیں بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے آؤ، وقفوہم، انہیں ذرا روک لو، انہم مسئولون، ان سے کچھ باز پرس ہوگی، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے تم ہمارے پاس بڑے دبدبے سے آیا کرتے تھے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم تو مومن تھے ہی نہیں، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ تھے، فحق علینا قول ربنا، تو آج ہم پر سچ ثابت ہو گیا ہمارے رب کا فرمان، انا لذائقون،
ہم سب یقیناً عذاب چکھنے والے ہیں ہم سب یقیناً عذاب چکھنے والے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُمْ وَأَغْوَيْنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا اور ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو یقیناً وہ سب اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرتے ہیں وصلی اللہ علیہ وسلم